بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے واسطے 6 اشیاء کے ضامن بن جاؤ، میں تم لوگوں کے واسطے جنت کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ پہلا یہ کہ جس وقت گفتگو کرو تو سچی گفتگو کرو۔ دوسرا یہ کہ جس وقت کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسرا یہ کہ نگاہوں کو نیچے رکھو۔ چوتھا یہ اپنی شرمگاہ کی پوری طرح حفاظت کرو۔ پانچواں یہ جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کی امانت ادا کرو۔ چھٹا یہ اپنے ہاتھوں کو زیادتی کرنے سے باز رکھو، یعنی کسی شخص پر زیادتی نہ کرو۔ حضرت علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ 6 اشیاء میں دنیا کی تمام قسم کی بلائیاں اور ہر قسم کی کامیابیاں جمع فرما دی ہیں۔ چنانچہ سچی بات میں کلمہ توحید بھی ہے اور اس کے علاوہ سچی باتیں بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص واقعی طور پر سچی بات کہتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے بھی جو بات کرے تو جب بھی سچی ہی بات کرے۔ دوسرا یہ کہ وعدہ پورا کرنے میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ وعدہ بھی شامل ہے جو کہ بندے ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والا وعدہ یہ ہے کہ انسان موت آنے تک ایمان پر جمع رہے، اور لوگ جو ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں وہ بھی ضرور پورا کریں، ان کے خلاف ہرگز نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ امانت کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو وہ امانت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، اور دوسری وہ امانت ہے جو کہ بندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ قسم اول کی امانت کی تعریف میں وہ فرائض شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ یہ بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اس امانت کو بروقت ادا کر دے۔ دوسری قسم کی امانت وہ ہے جو کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس اپنے مال یا کسی راز وغیرہ کی رکھتے ہیں، تو یہاں بھی لازم ہے کہ انسان اپنی امانت کا پورا خیال رکھے اور پورا اس امانت کا حق ادا کرے۔ چوتھی چیز شرمگاہوں کی حفاظت ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو حرام جگہ استعمال کرنے، زنا وغیرہ سے بچائے، اور یہاں تک کہ شبہ کی جگہ سے بھی شرمگاہ کو محفوظ رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرمگاہ کو بالکل چھپا کر رکھے، کسی کی نگاہ شرمگاہ پر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شرمگاہ دیکھنے والے اور جس کی شرمگاہ دیکھی جاتی ہے دونوں پر لعنت نازل فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ استنجا وغیرہ کے وقت پوری طرح خیال رکھے کہ شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ پانچواں چیز یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھے، یعنی مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہیں نیچی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ حدیث شریف میں نگاہ پست رکھنے کا جو حکم فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پردہ کی جگہ پر نہ دیکھے، اور غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں، اس کی خوبصورتی سے بھی اپنی نگاہیں ہٹا لیں۔ اسی طرح دنیا کی جانب بھی لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھے۔